أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. چلیں کتب اربعہ کے تعارف اور شناخت کے بارے میں درس جاری تھا. ٹھیک، اصول کافی کے بارے میں المقدور معلومات جو ہے آپ لوگ حاصل کر چکے ہیں. بات چل رہی تھی من لا یحذرہ الفقیہ کی خصوصیات کے سلسلے میں، اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا کمیاں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں چھٹے مورد تک پہنچے تھے. در مواردی بسیار شیخ صدوق روایت را از معصوم نقل کرتے و نمی توان از طریق مشیخے بسند دستیافت. بہت سارے مقامات پر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت کو معصوم سے نقل کیا ہے، سند روایت کو ذکر نہیں کیا ہے. ویسے بھی کہا تھا کہ انہوں نے روایتیں سند کے ساتھ ذکر نہیں کی ہیں. کتاب کے آخر میں ایک مشیخہ رکھا ہے، روایتوں کی سند وہاں پہ ذکر کی ہے. لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ شیخ صدوق نے روایت کو مستقیماً معصوم سے نقل کیا ہے اور مشیخہ میں بھی اس کی سند نہیں ہے. روایتیں ابھی تک جو آپ لوگوں کو جانکاری دی گئی تھی، جو بتایا گیا تھا من لا یحذر الفقیہ کے سلسلے میں اور شیخ صدوق کے کام کے سلسلے میں، یہ بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ شیخ نے اس کتاب کے اندر روایتوں کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے سند روایت کو ذکر نہیں کیا ہے. کتاب کے آخر میں ایک مشیخہ ہے، اس مشیخے میں روایت کی سند کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے کی جانکاری ہے. آج بتا رہے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر بہت ساری جگہوں پر شیخ نے مستقیماً معصوم سے روایت نقل کر دی اور اس روایت کی سند مشیخہ میں بھی نہیں ہے. تو یہ مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ آدمی اس روایت پر اعتماد کرے یا نہ کرے. روایت گویا مرسل ہے. روایت مرسل ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی سند منقطع ہے، سند جو ہے معلوم نہیں ہے. جس روایت کی سند معلوم نہ ہو، جو روایت مرسل ہو، وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، کیسے آپ مطمئن ہوں گے؟ مشیخہ میں اگر سند ہوتی تو سند کی بررسی کر کے آپ کوئی فیصلہ لے سکتے تھے، حکم سنا سکتے تھے کہ بھئی یہ روایت قابل اعتبار ہے، اس کے راوی جتنے ہیں سب موثق ہیں، معتبر ہیں. یہ سند ہے ہی نہیں. کون ہے اس روایت کا راوی، کون لوگ ہیں، قابل اعتماد ہے نہیں، موثق ہیں، معتبر ہیں، کذاب ہیں، جعل کرنے والے ہیں، کون ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. در مواردی بسیار بہت سارے مقامات پر شیخ صدوق نے روایت کو از معصوم نقل کرتے، معصوم سے نقل کی ہے. ونمی توان از طریق مشیخے، اور مشیخہ کے ذریعے سے بھی، مشیخہ وہی آخر میں لاسٹ میں جو سند کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے، اور مشیخہ کے ذریعے سے بھی بے سند دستیافت، سند حاصل نہیں کی جا سکتی ہے ہی نہیں. اور مشیخہ میں بھی سند ذکر نہیں کیے. ان روایات طبق ادعاء بلخی نزدیک میں دو ہزار یک سوم تمام یہ کتاب ہے. اور یہ روایتیں کم نہیں ہیں تعداد کے اعتبار سے. یہ روایتیں بعض علماء کے قول کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ 2000 یا کل کتاب کا ایک سوم حصہ ہے، تیسرا بھاگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کتاب کی 1/3 حصہ روایتیں ایسی ہیں جو بغیر سند کے ہیں،
مستقیماً معصوم سے نقل ہوئی ہے، مشیخے میں بھی سند کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیک در ان مرسلہ شیخ صدوق گاہ بے صورت قطعی حدیثی رأس امام نقل بالکلات۔ اچھا، اب یہ جو اس طریقے کی حدیثیں ہیں کہ جن کو مستقیماً امام سے نقل کیا، مشیخہ میں بھی اس کی سند نہیں ہے، اب یہ روایت ہو گئی مرسل۔ تو اس طریقے کی جو مرسل روایتیں ہیں، شیخ صدوق نے کہیں کہیں پر قطعی طریقے سے، قطعی صورت میں امام سے نقل کیا ہے۔ اب یہ قاطعیت کا پتہ نہیں کہاں سے ان کو علم ہوا ہے، ذکر کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی علامت ہو، شیخ صدوق نے کچھ اپنا نظریہ ذکر کیا ہو یا کوئی علامت رکھی ہو ایسی کہ یہ میرے نزدیک قطعی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ اللہ اگر کوئی علامت نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، تو اب ان کو کہاں سے پتا کہ شیخ نے اس کو قطعی طور پر امام سے نقل کیا ہے؟ چلیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے۔ بہر صورت تو جو مرسل روایتیں ہیں بغیر سند کی، شیخ نے قطعی طور پر کچھ حدیثوں کو امام سے نقل کیا ہے۔ ومی گوید، اور کہتے ہیں قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کل ماء طاہر الا ما علمت انہ قدر۔ یہ ایک فقہی اصول ہے نا، طہارت اور نجاست کے سلسلے میں، کہ ہر شے، ہر چیز پاک ہے سوائے یہ جس کی نجاست کا آپ کو علم ہو۔ اگر کسی چیز کی نجاست کا علم نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے طہارت اور نجاست کے باب میں، نجاست کا علم اگر ہے تو وہ نجیس ہے۔ وَإِلَّا كُلُّ شَيْءٍ لَكَ طاہر، یا كُلُّ مَاءٍ طاہر، ہر پانی پاک ہے۔ تو کہیں کہیں ایسا کیا ہے شیخ صدوق نے کہ قطعی طور پر یقین کے ساتھ امام سے نقل کر دیا ہے۔ وگاہ میں معصوم نسبت می دہد، اور کبھی کبھی معصوم کی طرف نسبت دی ہے۔ وتعبیر رویہ بکار می برد، اور وہاں جہاں پر قاطعیت کے ساتھ نقل نہیں کیا ہے بلکہ واسطے کے ساتھ نقل کیا ہے یا نسبت دی ہے کہ یہ حدیث امام نے فرمائی ہے، تو وہاں کہا ہے رویہ، روایت کی گئی ہے، اور راوی کون ہے نہیں معلوم۔ ٹھیک، گفتے شدہ در صورت اول مصنف قطع بصدور داشتے، جو پہلی صورت ہے جہاں قاطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ شیخ صدوق نے روایت کو مستقیما امام سے نقل کیا ہے، وہ مصنف کے نزدیک قطعی الصدور ہے، وہ قطعی الصدور ہے، یعنی وہ امام سے قطعی طور پہ، یقینی طور پہ صادر ہوئی ہے۔ ومی تمام بدان استناد جز، اس روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اس روایت کے مطابق اگر کوئی حکم دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ ولی در صورت دوم چنین امری استفادے نمی شواذ، لیکن یہ جو دوسری صورت ہے جہاں شیخ نے روایت کی نسبت امام کی طرف دی ہے اور رویہ کہہ کر کے نقل کیا ہے، تو چونکہ اس میں روایت کا امام سے صادر ہونا قطعی نہیں ہے، لہذا وہ روایتیں قابل استناد نہیں۔ اب ان روایتوں کی بنیاد پہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے جب تک کہ اس روایت کی سند آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ ٹھیک مولانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ چلے، اما انچ اکنون الشروح ترجمہ در دسترس اصیل قرار می باشد، کہنے کی لیکن اس وقت اس کتاب کی شرحوں سے اور ترجموں سے جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ اس طریقے سے ہے، یعنی جو شرحیں لکھی گئی ہیں، جو ترجمے کیے گئے ہیں اس کتاب کے، وہ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1 روضۃ المتقین محمد تقی مجلسی، ٹھیک، 14 جلد، التعلیق والتنمیق سید حسن موسوی کرمانی و شیخ علی پناہ اشتہاردی، یہ چھپی ہے تہران کے بنیاد فرہنگ اسلامی سے۔ ان مجموعے بے عربی و شرح کامل کتاب می باشد، یہ شرح جو ہے عربی میں ہے اور پوری کتاب کی شرح ہے، پوری کتاب ہے ملا یہ ہزار الفقیر کی۔ اس کے بعد ہے لوامع صاحب قرانی محمد تقی مجلسی، یہ بھی محمد تقی مجلسی کی ہے، یہ جو ہے قم کے مؤسسے دار التفسیر سے چھپی ہے۔
این کتاب شریف فارسی کی پس از روضت المتقین نگارش شده و هفت جزء آن به تب رسیده. یہ ملا حضر الفقی کی ایسی شرح ہے جو فارسی میں لکھی گئی ہے، اور یہ خود شیخ محمد تقی مجلسی کی روضت المتقین کے بعد لکھی گئی ہے. پہلے عربی میں شرح لکھی روضت المتقین، پھر فارسی میں شرح لکھی، اس کا نام رکھا لوامع صاحب قرانی، اور یہ 7 حصوں میں چھپ چکی ہے. شاید کچھ حصے ابھی اور ایسے ہیں جو چھپے نہیں ہیں. نمبر 3 ترجمہ و شرح ملا حضر الفقی محمد جواد غفاری، 6 جلدوں میں ہے. تہران کے نشر صدوق وہاں سے چھپی ہے. ان ترجمے و شرح بے ہمراہ متن بے تب رسیدے، یہ ترجمہ اور شرح متن کے ساتھ چھپی ہے. وہ مترجم پر سس ترجمے، اور مترجم نے ترجمے کے بعد توضیحاتی را اضافے میں کچھ وضاحت بھی کی ہے. ان مجموعے تحت نظارت استاد علی اکبر غفاری بے انجام رسیدے. عرض کریں کہ یہ جو مجموعہ ہے شرح و ترجمے کا، یہ استاد علی اکبر غفاری کی نظارت میں، ان کی سرپرستی میں انجام پایا ہے. نمبر 4 گزیدہ ملا حضر الفقی محمد باقر بہبودی، انتشارات کویر تہران، یہ وہاں سے نویسندہ روایتی را برگزیدے. ہاں، مؤلف نے کیا کیا ہے، کچھ روایتوں کو انہوں نے انتخاب کیا وبا ترجمہ فارسی بے ہمراہ متن حدیث، اور متن حدیث کے ساتھ فارسی ترجمہ ارائے کردہ پیش کیا ہے. وہ باور دارت کی روایات صحیحہ گزینش کر دے. اب جن روایتوں کا مؤلف نے یا مترجم نے انتخاب کیا ہے، مترجم کا ایمان یہ ہے، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جو روایتیں ہم نے انتخاب کی ہیں وہ صحیح روایتیں ہیں. وعنوان گزیدے نشر دادے ایس، اور انتخاب کے طور پر منتخب روایتوں کو نشر کیا ہے. بجز ان برقی کا رہا ہے دیگر نیز نسبت بے ان کتاب انجام پذیرفتے. یعنی اس کے علاوہ کچھ اور دوسرے کام بھی اس کتاب کی بنسبت انجام پائے ہیں کہ باعث و مورفی عن پرتاب کہ جس کے سلسلے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو شرح و ترجمے تھے وہ ذکر کر دیا ہے. اب کچھ اور بھی دوسرے کام انجام پائے ہیں، جیسے کہ اصول کافی کے سلسلے میں تھے کہ صرف شرح اور ترجمہ نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کتاب کے متعلق لکھی گئی. ایسے ہی ملا حضر الفقی کے متعلق بھی شرح و ترجمہ کے علاوہ دوسرے کام بھی کیے گئے ہیں، جیسے مشیخۃ الفقی شرح و ترجمے و تعلیق محمد جعفر شمس الدین دار التعارف بیروت. مشیخۃ الفقی یعنی یہ ملا حضر الفقی کا مشیخہ، یعنی وہی روایتیں کہ جن روایتوں کی سندیں نہیں ہیں اس کتاب میں. ٹھیک ہے مولانا؟ ہاں، یہ ایک کام کیا گیا ہے، ان روایتوں کی سندوں کو اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کی بررسی کی گئی ہے، شرح دی گئی ہے، ترجمہ کیا گیا ہے، تعلیقہ لگایا گیا ہے. یہ محمد جعفر شمس الدین کا جو لبنان کے شہر بیروت دار التعارف سے چھپی ہے. بخش پایانی کتاب ملا حضر الفقی کے ذکر اسناد اختصاص دارت کہہ رہے ہیں کہ کتاب شریف ملا حضر الفقی کا جو آخری حصہ ہے جس میں اسناد کو خصوصیت کے ساتھ ذکر دیا گیا ہے، اس کی شرح دی گئی ہے اس کتاب میں مشیخہ میں. و شرح حال راویان عن ذکر شدہ، اور روایتوں کے جو راوی ہیں ان کے شرح حال کو بیان کیا گیا ہے. پھر اس کتاب ملا حضر الفقی مجمع البحوث الاسلامیہ مشہد بنیاد قلوہ شاہ اسلامی شمار حزب مجموعے پھر سے احادیث اہل بیت ملا حضر الفقی اختصاص دارہ. یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی ایک کام ہوا ہے ملا حضر الفقی کے متعلق. احادیث اہل بیت کی فہرست جو ملا حضر الفقی میں ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. شیخ صدوق بجز ملا حضر الفقی کتب روایہ بسیار دارت کہہ رہے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ
ملا یحذرہ الفقیہ کے علاوہ بہت ساری روایت کی کتابیں رکھتے ہیں. انہوں نے بہت ساری روایت کی کتابیں تحریر فرمائی ہیں کہ بخش زیادی از آن امروزے در دسترس است، کہ ان کتابوں میں سے اکثر کتابیں آج ہماری دسترس میں ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. وبا تصحیح و تحقیق عرض شدے، تصحیح و تحقیق کے بعد شیخ کی یہ کتابیں پیش کی گئی ہیں. ہمن گنے کی برخی اصنہا شروع ہی نیز دارت، کہنے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے بعض کتابوں کی شرحیں موجود ہیں. اہم میں عناوین کتب روایت شیخ صدوق چنینات، شیخ صدوق کی روایت کی کتابوں کے عناوین کچھ اس طریقے سے ہیں. یعنی اب شیخ صدوق نے روایت کے سلسلے میں جو خدمتیں انجام دی ہیں، جو کام کیے ہیں، اب اس کو گنوا رہے ہیں کہ شیخ صدوق نے ملا یحذر الفقیہ کے علاوہ دوسرے اور روایت کے متعلق کون سے کام انجام دیے ہیں، کون کون سی کتابیں لکھی ہیں. علل الشرائع، ٹھیک، یہ عربی فارسی ہر زبان میں ملے گی آپ کو، اردو میں بھی چھپ گئی ہے. روایات مبین فلسفہ احکام یا علل برقی حوادث تاریخی و تکوینی درآن گردآمد است. یعنی اس کتاب کے اندر تاریخی اور تکوینی بعض حادثات اور واقعات کے علل اور ان کے احکام کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے. علل الشرائع کتاب کے نام سے ہی واضح ہے کہ شریعت کے بعض فرعی مسائل، ٹھیک، ان کے فلسفے، ان کی وجوہات اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں. یہاں تک کہ بعض تاریخی حوادث کے بھی فلسفے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں جو بہت سارے سوالات ہیں نا، کیوں سجدے کا حکم دیا گیا، کیوں جنت میں رکھا گیا، کیوں جنت سے نکالا گیا، درخت کھایا وہ کون سا درخت تھا، یہ تمام بحثیں. پھر اثر مشتمل بر 385 باب، کہنے کہ یہ جو اثر ہے، یہ جو کتاب ہے، اس میں 385 باب ہیں اور 1907 حدیث ہے. اسناد روایتہ در آن نقل شدہ است. شیخ نے اس کتاب کے اندر روایت کی سند کو بھی ذکر کیا ہے. ان کتاب توسط سید ہدایت اللہ مسترحمی بفارسی برگردانده شد، یعنی کہ یہ کتاب ہدایت اللہ مسترحمی کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے فارسی میں تبدیل کی گئی، یعنی ترجمہ کیا ہے. وہ کتاب فروشی مصطفی آن را نشر داد، اور یہ ایک کتاب فروشی ہے، یہ ایک چاپ خانہ ہے کتاب فروشی مصطفی، وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے. معانی الاخبار، معانی الاخبار یہ ہمارے یہاں یو پی بورڈ میں عالم فاضل میں پڑھائی جاتی ہے نا، وہ جامع الاخبار ہے. یہ معانی الاخبار وہ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں زیادہ تر روایت جو ہے. تصحیح علی اکبر غفاری انتشارات اسلامی قم، یہاں سے یہ کتاب چھپی ہے. در ان اثر روایات گزینش شدے کہ مفسر و مبین مطلبی، کہہ رہے کہ اس کتاب میں جو روایتیں شیخ نے نقل کی ہیں کچھ خاص روایتیں ہیں، ہر طریقے کی روایتیں نہیں ہیں، کچھ خاص مطالب کو بیان کرنے والی اور تفسیر کرنے والی روایتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ خصوصاً آیات کی تفسیر کرنے والی روایتیں یا دوسرے اور مطالب کی وضاحت کرنے والی ہیں. از این رو از جہت محتوا متنوع بودے، اسی وجہ سے اس کتاب کے جو عناوین ہیں، جو محتوا ہیں، مطالب ہیں، وہ مختلف قسم کے ہیں. وہ شامل مباحث اخلاقی و عقیدتی، کہ جو اخلاقی اور عقیدتی مباحث کو شامل ہیں. تعداد روایات آن کیا ہے؟ 1009. کتنا ہے؟ میرے حساب نہیں دکھ رہا ہے. 809. وہ اسناد احادیث، ہاں 809 حدیثیں ہیں، اور شیخ نے اس کتاب میں روایتوں کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. معانی الاخبار توسط عبدالعلی محمدی شاہرودی بفارسی برگردانده شدے.
کہہ رہے کہ یہ کتاب عبدالعلی محمدی شاہرودی کے ذریعے سے فارسی میں ترجمہ کی گئی ہے و انتشارات دارالکتب اسلامیہ در 2 جلد آن را به طبع رسانده است، اور 2 جلد میں اس کو یہ چھاپ خانے سے چھاپا گیا ہے۔ اس کے بعد بہترین کتاب ہے الخصال، یہ بہترین زبردست کتاب ہے۔ شیخ صدوق کی ساری کتابیں منفرد ہیں، ممتاز ہیں اور اہمیت والی ہیں۔ یہ الخصال بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ التصحیح والتعلیق علی اکبر الغفاری اور منشورات جماعت المدرسین قم، یہ یہاں سے چھپی ہے۔ عمدہ محتوائے روایات ان کتاب، کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی روایتوں کے جو بہترین مطالب ہیں وہ احادیث اخلاقی و سنن است که بر اساس شمارش از 1 به بعد تنظیم شده، ایسی روایتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جن روایتوں میں تعداد کے اعتبار سے مطالب کو بیان کیا، 1 سے لے کر کے کیا ہے آگے تک، 1 میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، 2 کیا کیا چیزیں ہیں، 3 کیا کیا چیزیں ہیں، 4 کیا کیا چیزیں آتا ہے نا۔ 3 چیزیں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، فرض کر لے جیسے 3 چیزوں میں انسان کی رسوائی ہے، 3 چیزیں 3 لوگوں میں پسندیدہ ہیں، 3 چیزیں 3 لوگوں میں فرض کر لینا پسند ہے۔ یہ اس طریقے سے 1 سے لے کر کے آگے جہاں تک ان کو روایتیں ملی ہیں باپ باپ کر کے، خوبصورت کتاب ہے۔ ہم چنین سند احادیث ذکر شدہ است، اسی طریقے سے احادیث کی سند بھی اس کتاب میں ذکر ہوئی، ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا، اردو میں آپ کو مل جائے گا، پاکستان میں ترجمہ ہوا ہے۔ ان کتاب دارائے چند ترجمے فارسی، کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے فارسی میں کئی ترجمے ہوئے ہیں، جیسے ترجمہ سید احمد فہری زنجانی، ترجمہ مدرس گیلانی، ترجمہ محمد باقر قمرئی۔ ہمیں ان ترجمہ بطبع رسیدے، جتنے ترجمے کیے گئے ہیں وہ سارے ترجمے چھپے بھی ہیں، سمجھ رہے۔ ہم چنین 2 تلخیص از کتاب خصال با مشخصہائے ذیل انجام شدے، کہ اسی طریقے سے کتاب خصال کے 2 تلخیص کی گئی ہے۔ تلخیص کہا جاتا ہے خلاصے کو، ٹھیک، جس میں کچھ مشخصات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جو اس طریقے سے خلاصۃ الخصال سید محمد الموسوی، ٹھیک، منتخب الخصال یہ میر محمد علی عماد الاسلام، اس کو ان تلخیص با ترجمہ فارسی و متن ہمراہ نہ دارد۔ یہ جو تلخیص ہے منتخب الخصال، اس میں فارسی ترجمہ نہیں ہے اور متن بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ عیون اخبار الرضا، یہ ہے عیون اخبار الرضا التصحیح والتدعیل السید مہدی الحسینی لاجوردی، انتشارات جہان تہرانی، جہاں سے ان اثر بے روایات منقولہ از حضرت رضا اختصاص دارد، یعنی یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان سے مخصوص ہے، یعنی اس کتاب میں صرف امام علی رضا علیہ السلام کی روایتیں ذکر کی گئی ہیں، اس لیے اس کا نام بھی ہے معالج عیون اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا۔ مدارائے 69 باب، 69 باب ہیں اس میں اور 920 حدیث ہیں۔ عناوین مہم ان کتاب عبارت است، اس کتاب کے اہم ترین عناوین اس طریقے سے ہیں: تاریخ الرضا النصوص علی امامت، اخبار موسیٰ بن جعفر، کلام الرضا فی التوحید، مجالسہ کلماتہ فی الامامہ، کلامہ فی العلل، کتاب الی محمد بن سنان، حمید رضا مستفید ولی اکبر غفاری، ان اثر بفارسی ترجمہ کر دے وہ بطبع رسان۔ الگ الگ ابواب ہیں، امام کی امامت کی دلائل ہیں، ٹھیک، توحید کے سلسلے میں امام کے جو فرامین ہیں، شریعت کے احکام کی علتوں کے سلسلے میں جو امام نے فلسفے جو بیان کیے ہیں وہ ہیں، امام نے جو خطوط لکھے ہیں اپنے شاگردوں کو، اصحاب کو، جاننے والوں کو، وہ ہیں۔ اور یہ حمید رضا مستفید
اور علی اکبر غفاری نے اس کتاب کا ترجمہ بھی فارسی میں کیا ہے اور چھپی بھی ہے۔ اکمال الدین و تمام النعمہ، بہترین کتاب، زبردست، امام عصر کے سلسلے میں، امام زمانہ کے سلسلے میں۔ اکمال الدین و تمام النعمہ التصحیح والتعلیق، علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامی تہران، یہاں سے چھپی ہے۔ موضوع کتاب غیبت امام زمان علیہ السلام، امام زمانہ کی غیبت کے سلسلے میں ہے یہ کتاب۔ روایات کتاب 905 و در 58 باب تنظیم شدہ ہے۔ اس کتاب میں کل 905 روایتیں ہیں اور 58 باب کی صورت میں ان کو تنظیم کیا گیا ہے۔ مؤلف مقدمہ طولانی پیرامون ضرورت امام و نقل برق شبہات دارد، مؤلف نے ایک طویل مقدمہ امام کی ضرورت کے سلسلے میں اور امامت کے سلسلے میں جو شبہات ہیں، ٹھیک، ان کے جوابات کی صورت میں دیے ہیں۔ امام کی ضرورت اور امامت کے اوپر جو اعتراضات، جو سوالات کیے گئے، ان کے جواب کی صورت میں ایک طویل مقدمہ انہوں نے ابتدائی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ کی توضیح و تفسیر ہائی نیز در ضمن روایات ارائے کر دیا، اور جوابات جو دیے ہیں یا ضرورت امام کو جو ثابت کیا ہے، ضرورت امام کے جو دلائل دیے ہیں وہ سب روایتوں کے ذریعے سے دیے ہیں، اور روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان کی تفسیر بھی کی ہے، ان کی وضاحت بھی کی ہے۔ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یہ بھی بڑی گراں قیمت کتاب ہے جس میں اعمال کے ثواب اور اچھے اعمال کے اجر و ثواب اور برے اعمال کے عقاب کو ذکر کیا ہے۔ کس عمل کا کیا ثواب ہے، کس اچھے عمل کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، اور کس برے عمل کا کتنا عذاب ہے، کس طریقے کا عذاب ہے، وہ روایات کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ پھر روایات مشتمل پر بیان ثواب و عقاب اعمال در این اثر گرد آمدے، کہہ رہے وہ روایتیں کہ جو اعمال کے ثواب و عقاب پر مشتمل ہیں، ان کو اس کتاب میں جگہ دیا گیا ہے۔ وعناوینی چون، اور اس کتاب کے جو عناوین ہیں وہ اس طریقے سے: ثواب بعض الاذکار، بعض اذکار کے ثواب، الحمدللہ کا کیا ثواب ہے، سبحان اللہ کا کیا ثواب ہے، یا حی یا قیوم، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، جو اذکار ہیں ان اذکار کے کیا ثواب التطہیر، پاکیزگی کے ثواب، بعض الصلوات، صلوات کے ثواب کیا ہے، ثواب الزکوٰۃ والحج درآن بچشم قرۃ، اس میں موجود ہے۔ اسناد احادیث درآن مذکورہ، جو روایتیں شیخ نے ذکر کی ہیں سند کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ ہم چنین ان کتاب توسط علی اکبر غفاری میں فارسی ترجمے شدہ، اسی طریقے سے یہ اس کتاب کا ترجمہ علی اکبر غفاری کے ذریعے سے کیا گیا ہے، وہ بالطبع رسید اور چھپی بھی ہے۔ التوحید، بہترین کتاب ہے یہ بھی۔ التصحیح والتعلیق، سید ہاشم الحسینی التہرانی، ان اثر کی حاویہ روایات مربوط بالتوحید و صفات خدا، کہہ رہے کہ اس کتاب کے اندر ان روایتوں کو جگہ دی گئی ہے کہ جو روایتیں توحید اور صفات خدا کے سلسلے میں ہیں۔ جن روایتوں میں توحید اور صفات الہی کو ذکر کیا گیا ہے، ان روایتوں کو اس کتاب میں جگہ دی گئی ہے۔ ادھر 67 باب 580 سے حدیث تنظیم شدہ۔ محقق سبزواری، قاضی سعید قمی، سید نعمت اللہ جزائری و محمد علی نائب الصدارہ بر ان کتاب شرح نوشتیاند، یہ علماء نے جو ہے کتاب التوحید کی شرح لکھی ہے کہ 2 جلد الشرح قاضی سعید کہ 2 جلدیں اس میں کی قاضی سعید کی شرح ہے کہ با تحقیق و تصحیح نجف قلی حبیبی بے تازگی نشر یافتہ، ابھی جلدی ہی حال ہی میں جو ہے تصحیح کے بعد جس کو نجف قلی حبیبی نے انجام دیا ہے، چھاپا گیا ہے اس ترجمے اور شرح کو۔ وہ ہم چنین معجم الفاظ برائے آن، اسی طریقے سے اس کے الفاظ کے سلسلے میں معجم جانتے ہیں نا، جن میں الفاظ کے معنی ذکر کیے جاتے ہیں، با نظارت علی رضا برازش بتاب رسید ہے۔ چلے ابھی بہت کتابیں ہیں، سمجھ گئے ہیں۔
فی الحال اتنا ہی رہنے سے، اور آگے بڑھیں گے تو یہ بہت سے